یہ آپ کا طارق بشیر چیمہ سے کیا مسئلہ نکلا ہے؟ 65,000 طالبہ اور طالبات کی یونیورسٹی ہے, 65,000 پولیس اہلکار پکڑا گیا تھا. اس کے فون سے ویڈیوز برآمد ہوئیں, وہ ولیدات چیمہ صاحب کی تھیں جو ان کے صاحبزادے ہیں. 5,000 سے زائد ویڈیوز ہیں وہ اس طرح کی ہیں جو پچھلے 5-7 برس میں بچوں اور بچیوں کی بنائی گئیں. اس نے بعد میں ان کو بلیک میل کیا اور ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ جناب آپ کو گھر بتا دیا جائے گا. میرے پاس وہ 100 ویڈیوز اس فون میں موجود ہیں. یہ آپ کا طارق بشیر چیمہ سے کیا مسئلہ نکلا ہے؟ وقت دا کوئی نہیں, میں تو جانتا کوئی مسئلہ ہے؟ کبھی ملاقات ہوئی ہے نہیں, قطعاً نہیں. اور انہوں نے کوئی رابطہ کیا آپ سے کوئی؟ نہیں, ابھی فی الحال نہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے بیٹے کہیں نہ کہیں انوالو ہیں اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں میں نے تو پتہ نہیں کیوں انفارمیشن کی بنیاد پہ میں اس پہ قائم ہوں ابھی جی کہ یہ ایک پولیس اہلکار پکڑا گیا تھا. اس کے فون سے ویڈیوز برآمد ہوئیں, وہ ولیدات چیمہ صاحب کی تھیں جو ان کے صاحبزادے ہیں. ان کا احسان جٹ جو ہے وہ وہاں سے یہ ویڈیوز کو ٹریس کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ ٹریس کرتے 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 یہ معاملہ اعجاز شاہ تک جو چیف سیکورٹی آفیسر تھے. یہ ویڈیو آئی کہاں سے؟ نہیں کہ یہ ویڈیوز اور کہاں ہیں. طارق بشیر چیمہ صاحب ظاہر کوئی بھی باپ یہی کرے گا کہ یار میرے پتر کی ویڈیو ہے یار جتنے جتنے آنے یار ڈیلیٹ کرواؤ. تو انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے میں نے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ویڈیوز بنواتا تھا یا لڑکیوں کی یہ جو 500 ویڈیوز تھیں وہ دھندا کرتا تھا. یا پھر اس کے بعد میں نے انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ ایک شیئر کی جو جون 2021 کی رپورٹ تھی. اس میں بھی 2nd نمبر پر انٹیلیجنس بیورو نے لکھا ہے جو منشیات یعنی آئس کے دھندے میں ملوث ہیں یا استعمال کرتے ہیں یا پارٹیاں کرواتے ہیں, ان میں 2 نمبر پر ولیدات چیمہ صاحب کا نام ہے اس آئی بی کی رپورٹ کے اندر. اس کو بھی آج تک کسی نے ڈینائی نہیں کیا. وہ رپورٹ بھی میں نے اپنے ولاگ میں شیئر کی. تو میں نے تو فیکٹس لوگوں کے سامنے رکھے. میرا کوئی پرسنل ذاتی اناد کیا ہے میں سمجھتا ہوں بلکہ کہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے ایک اچھے باپ کا کردار ادا کیا. جب ان کو یہ پتہ لگا انہوں نے اس کے دوست کو بھی جو ان لافل تھا احسان جٹ جو ہے اس کو مار بھی پڑوائی, اس کو گرفتار بھی کروایا, اس پہ چرس ورس بھی ڈال دی, منشیات بھی ڈال دی. وہ اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے بیسیکلی. ظاہر بچانا بھی چاہ رہے تھے اور ٹھیک بھی کرنا چاہ رہے تھے. باپ کون چاہے گا کہ میرا بیٹا آئس کا نشہ کرے؟ تو میں تو ان سے ہمدردی ہے مجھے, میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. کیا آپ کو جوڈیشل کمیشن وغیرہ نے بلایا اس کے معاملے پہ؟ رب کعبہ کی قسم نہیں. مجھے کچھ رپورٹرز نے بھی کہا یہ بات, ٹویٹر پہ بھی دیکھی میں نے کہا آپ سے میں خود ہی پوچھ لوں گا جب کوئی فون کوئی فیکس کسی بھی طرح سے آپ کو انوائٹ کیا گیا؟ نہیں, بلکہ مجھے پرسوں میرے رپورٹر نے بتایا کہ انہوں نے نمبر لیا آپ کا نا, ہمارے رپورٹر کو وہاں سے وہ کیا. تو انہوں نے کہا جی کیا میں بلوا دوں ان کو؟ تو ان کے بقول انہوں نے کہا کہ نہیں فی الحال ضرورت نہیں ہے. یہ میں آپ کو جو آن ریکارڈ بات ہے. اور میں نے تو کہا ہے دیکھیں میں کوئی ہائی کورٹ کے بڑے معزز جسٹس ہیں جناب جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب, وہ جو کمیشن ہے اس معاملے پر, تو میں یہ جھوٹ بول کے کہ جی انہوں نے مجھے نہیں بلایا اور میں خدا نخواستہ تو بلاتے تو آپ جاتے کیوں نہیں جاتا میں بالکل میں اس کا سمجھتا ہوں. تو یہ پھر سارا ایسی ہوائی بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. میں حیران آپ سوچیے ہفتے کے دن جسٹس صاحب تشریف لائے وہاں سے یعنی جوڈیشل کمیشن بھاولپور سے واپس آیا, اتوار کو انہوں نے کہا کہ جناب وہ واقعہ بے بنیاد قرار دے دیا جوڈیشل کمیشن نے. یعنی جسٹس صاحب کا مائنڈ انہوں نے کب ڈسکلوز کیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی رائٹنگ دی ہے یا انہوں نے رپورٹر کو فون کر کے بتایا کہ بھائی جان میری جو فائنڈنگز ہیں نا اس کے مطابق بھائی 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے نہیں ہوئے جوڈیشل کمیشن کو واپس آئے ہوئے. 100 سے زیادہ لوگوں نے بیانات قلم بند کروائے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ساروں کو کمپائل بھی کر لیں بیانات کو, آپ ان کو ترتیب بھی دے لیں, آپ ان کو اینالائز بھی کر لیں, آپ اس سے نتیجہ اخذ بھی کر لیں, آپ رائٹ ڈاؤن بھی کر لیں. 24 گھنٹے کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر ہوا بھی ہے تو کیا ان کے پاس کوئی رپورٹ موجود ہے؟ جسٹس صاحب نے اپنا مائنڈ کہاں بتایا ہے؟ میں اس بات پہ حیران ہوں. ان کے علاوہ کون آدمی جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ جو اسلامی یونیورسٹی کا اسکینڈل تھا بے بنیاد ہے؟ تو یہ جو پکڑے گئے ہیں صاحب سیکیورٹی والے, ان کے پاس کوئی ویڈیو نہیں نکلی یونیورسٹی سے؟ یہ تو کہا جا رہا ہے نا. ابھی خبریں ہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں جی فورینزک رپورٹ. اب آپ بتائیں 65,000 طالبہ اور طالبات کی یونیورسٹی ہے, 65,000. جی مجھے بتائیں نا اس فورینزک رپورٹ میں کس ڈیٹا کو ان 500 یا 7,200 ویڈیوز کے ساتھ ٹیلی کیا گیا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی 35 یا 30,000 یا 25,000 بچی ہیں, ہم نے سب کو اینالائز کیا ہے, سب کا ڈیٹا تھا, سب کی ہمارے پاس جو ہے نا وہ فیس کیا. اتنی جلدی ممکن بھی نہیں آپ نہیں, میں تو حیران ہوتا ہوں اتنی لاجیکل باتیں کیسے. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ یونیورسٹی سے تعلق ہے؟ بالکل ہے, بلکہ میں نے بتایا بھی تھا کہ ان کے جو ہے نا وہ سیکریسی آفیسرز ہوتے ہیں جو ان کے گارڈز ہیں, ان کے علاوہ وہ سادہ لباس کچھ سیکریسی آفیسرز تھے
چیف سیکورٹی افسر صاحب نے رکھے ہوئے تھے جو. اور یہ جو بچیاں لڑکے آپس میں بیٹھ کے لڑکی لڑکا بات کر رہے ہیں, کوئی نوٹس ایکسچینج کر رہے ہیں, کوئی بھی ایسا معاملہ ہے, اس کی ویڈیوز بھی بناتے تھے اور ان کے فون میں تھی. تو میں نے بتایا تھا کہ چند ایک ویڈیوز جو ہیں وہ پارٹیز کی ہیں, اور یہ 5000 سے زائد ویڈیوز ہیں وہ اس طرح کی ہیں جو پچھلے 5-7 برس میں بچوں اور بچیوں کی بنائی گئیں, اور ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ جناب آپ کو گھر بتا دیا جائے گا اور یہ آپ کی ویڈیو. اور آپ سے تو بہت سارے وکٹمز نے بھی رابطہ کیا ہوگا. نہیں, اس معاملے میں کوئی, آپ جانتے ہیں نا, یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا المیہ ہے. ابھی کل ایک اسٹیل ٹاؤن کی خبر سامنے آئی ہے, وہاں ایک پرنسپل تھے, ان کے کمرے میں CCTV لگا ہوا تھا, تو 10 کے قریب خواتین ہیں, میرے پاس وہ 100 ویڈیوز اس فون میں موجود ہیں, وہ ان کا استحصال کر رہے تھے. پرنسپل صاحب کی 100 ویڈیوز ہیں, یعنی 100 ٹیچرز نہیں, 10 کے قریب خواتین ہیں جن کی مختلف بار آنے کی. اچھا 10 کے قریب انہوں نے لگائی تھی. وہ انہوں نے CCTV تو لگوایا تھا نارمل, وہ ٹیکنیشین نے وہ ویڈیوز, اس کی جو وائی فائی ایکسیس تھی وہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی, تو وہ ویڈیوز اس کے پاس ساری آتی رہیں, ڈاؤن لوڈ ہوتی رہیں. اس نے بعد میں ان کو بلیک میل کیا پرنسپل صاحب کو کہ مجھے 10 لاکھ روپے دے. پرنسپل صاحب نے کہا کہ تو مجھے دیتے رہنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ جو میری بیوی کے ساتھ میری ویڈیوز ہیں اس پہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے. انہوں نے تھانے میں رپورٹ کروا دی. وہ جب اینالائز کیا پتہ لگا بیوی تو نہیں تھی اس میں, تو 10 ٹیچرز بھی ہیں ان میں اور باقی بھی. اس طرح سے یہ واقعہ باہر آیا, اس طرح یہ واقعہ باہر آیا. تو وہ جو پرنسپل تھے, اور مین وائل اس ٹیکنیشین نے لیک کر دی ساری ویڈیوز. ایک ہمارے جیو کے رپورٹر ہیں ان کو بھیج دی, ہمارے پروڈیوسر ہیں ان کو بھیج دی, ہم تک پہنچ گئے. جو پرنسپل ہیں انہوں نے ویڈیو نہیں بنواتے تھے, وہ خود نہیں بنواتے. نہیں, وہ CCTV جو پرنسپل کے آفس میں لگا ہوا ہوتا, تو ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ